میری آج بھی اس لمحے کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک عام سا شام کا وقت تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر ٹپک رہی تھیں، جیسے آسمان بھی میرے دل کی بات جانتا ہو۔ میں اپنے بچپن کے سب سے قریبی دوست بلال کے گھر گیا تھا۔ کلاس کا ایک اہم اسائنمنٹ تھا اور بلال نے کہا تھا کہ آ جاؤ، ٹیچر صاحب کے نوٹس بھی لے لینا۔ میں بارش میں بھیگتا ہوا پہنچا، گیٹ کھٹکھٹایا اور بلال نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی جیسے وقت رک گیا۔ ہال کے وسط میں وہ کھڑی تھی، بلال کے ٹیچر صاحب کی بیٹی عائشہ۔ سلو موشن میں سب کچھ چل رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بالوں کی ایک لٹ ہوا کے جھونکے سے ہلکے سے اڑی۔ اس کی آنکھیں، او خدا، وہ آنکھیں جیسے رات کے آسمان میں چمکتے ستارے، گہرے، پراسرار اور اتنی کشش والی کہ میری ساری دنیا بس انہی میں سمٹ گئی۔ اس کا چہرہ ہلکا سا گلابی، ایک نرم سی مسکراہٹ لبوں پر، اور وہ سفید سوٹ جو اس کے وجود کو جیسے نورانی بنا رہا تھا۔ میرا دل ایک دھڑکے سے رک گیا، پھر اچانک تیز تیز دھڑکنے لگا، جیسے کوئی طوفان میرے سینے میں اٹھ رہا ہو۔ سانس لینا بھول گیا میں، ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، پاؤں زمین سے جڑ سے جیسے چپک گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی نظر میں محبت؟ ہاں، اسی لمحے، اسی سیکنڈ میں جب اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک حیرت بھری جھلک آئی، میں اس کا ہو چکا تھا۔ دل نے کہا یہ وہی ہے جس کا انتظار تھا۔ خوشی کا ایک لہر اٹھی، مگر ساتھ ہی خوف بھی، کہیں یہ خواب نہ ٹوٹ جائے۔ بلال نے کہا، مگر میرے کانوں میں صرف اس کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی جب وہ بولی، السلام علیکم بھائی۔ آپ کون؟ اس کی آواز مٹھاس بھری جیسے شہد کی بوند۔ میں نے ہلکاتے ہوئے جواب دیا، مگر اندر سے ایک طوفان تھا۔ وہ مسکرائی اور میری دنیا روشن ہو گئی۔ اس لمحے سے میری زندگی بدل گئی تھی دوستو۔ اس کے بعد کے دنوں میں بلال کے گھر کا راستہ بھولنے لگا۔ ہر دوسرے دن بہانے بنا کر پہنچ جاتا۔ ٹیچر صاحب کی کلاس تھی، مگر میری نظریں صرف عائشہ پر ہوتیں۔ وہ کبھی کتاب اٹھا کر بیٹھتی، کبھی چائے کا کپ لے کر آتی۔ پہلے تو صرف نظریں ملتیں، وہ نظریں جو بولتی کچھ اور جو دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی۔ ایک دن بلال نے کہا، یہ میری ٹیچر کی بیٹی ہے عائشہ۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل میں طوفان تھا۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں۔ ایک شام جب بارش رک چکی تھی، وہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ میں بلال کے ساتھ باہر آیا اور اتفاق سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ بلال نے تو بتایا نہیں۔ میں نے کہا، احمد، بس اتنا۔ مگر اس احمد میں میرا دل جھوم اٹھا۔ وہ ہنسی اور کہا، اچھا احمد بھائی، آپ بھی پڑھتے ہیں؟ اس کی باتوں میں ایک سادگی تھی، مگر میرے لیے وہ جادو تھی۔ دل دھڑکتا، سوچتا کہ یہ لڑکی مجھے کیوں اتنی اچھی لگ رہی ہے۔ خوشی تھی، کنفیوژن بھی، کہ کہیں یہ صرف خیال نہ ہو۔ خیر، وقت گزرتا گیا، بلال کے گھر کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ ایک دن اس نے مجھے ایک کتاب دی کہ یہ پڑھو، بہت اچھی ہے۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھ کو چھوئیں اور ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے رات بھر وہ کتاب پڑھی، نہ کہ کہانی، بلکہ اس کے ہاتھ کی گرمی یاد کرتا رہا۔ باتیں اب ہلکی سی گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے خواب بتاتی، میں اپنے۔ وہ کہتی، احمد، زندگی میں کبھی کبھی ایک لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں مسکراتا، مگر دل چاہتا کہ کہوں، ہاں، وہ لمحہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ پھر دوستی نے رنگ بدلا، ہم میسیجز کرنے لگے۔ رات کے 12 بجے اس کا ہائے آتا اور میرا دل جیسے آسمان پر اڑنے لگتا۔ وہ کہتی، آج دن بھر کیا کیا؟ میں سب کچھ بتاتا، مگر چھپاتا وہ بات کہ تمہارے بغیر سب ادھورا لگتا ہے۔ انتظار کا وہ درد، جب وہ آن لائن آتی، میسیج کے نشان دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، خوشی کی لہریں اٹھتی، جیسے کوئی فلم کا سین ہو۔ ایک دن بلال نے کہا، چل پارک چلتے ہیں، عائشہ بھی آ رہی ہے۔ دل نے ایک چھلانگ لگائی۔ پارک میں وہ آئی، ہلکے پھلکے لباس میں، بال کھلے ہوئے۔ ہم تینوں بیٹھے، مگر میری نظریں صرف اس پر۔ بلال کہیں بھٹک گیا اور ہم اکیلے رہ گئے۔ وہ بولی، احمد، تم بہت خاموش رہتے ہو۔ میں نے ہمت جمع کی، عائشہ، تمہارے ساتھ خاموشی بھی خوبصورت لگتی ہے۔ اس نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں، مگر مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ اس دن سے ہمارا رشتہ دوستی سے آگے نکلا۔ ملاقاتیں بڑھیں، کبھی لائبریری میں، کبھی چائے کی دکان پر۔ ایک بار بارش میں بھیگتے ہوئے ہم نے ایک چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کیں۔ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ چھوا اور وقت رک سا گیا۔ دل بے قابو ہو گیا۔ سوچا، یہ لڑکی میری ہے، میری قسمت ہے۔ حسد بھی ہوتا تھا کہ جب وہ کسی سے بات کرتی تھی، مگر پھر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول جاتا۔ راتیں جاگ کر اس کی یادوں میں گزارتا، اس کے میسیجز پڑھتا، دل کہتا، یہ محبت ہے، سچی محبت۔
محبت نے ہمیں جکڑ لیا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، ہم چھت پر بیٹھے تھے، بلال کہیں گیا ہوا تھا۔ عائشہ نے کہا، احمد تم مجھے کیوں اتنے اچھے لگتے ہو؟ میں نے دل کی بات کہہ دی، کیونکہ تم میری دنیا ہو عائشہ، پہلی نظر سے تم نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر خوشی کے۔ میں بھی تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ اس لمحے ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بس اتنا، مگر دل جیسے جہنم سے جنت پہنچ گیا۔ رومانس کی وہ فلمی راتیں جب وہ مجھے کال کرتی، احمد نیند نہیں آ رہی، تمہاری آواز سن لوں۔ میں گھنٹوں باتیں کرتا، اس کے خواب سنتا، اپنے بتاتا۔ انتظار کا مزہ جب وہ آتی تو دل کی دھڑکنیں تیز، جب وہ جاتی تو اداسی۔ ایک بار اس نے مجھے ایک گل دیا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے اسے اپنے دل کے پاس رکھا جیسے کوئی خزانہ ہو۔ ہر لمحہ، ہر بات، ہر مسکراہٹ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ مگر زندگی فلم نہیں ہے جو ہمیشہ خوشگوار چلے۔ ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ بلال کے گھر میں ٹیچر صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اور عائشہ کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، پھر ایک غلط فہمی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ بلال نے مجھے بتایا کہ عائشہ کے والد نے اس کا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا ہے، اور عائشہ نے انکار نہیں کیا۔ میرے دل پر گویا بجلی گری۔ میں نے عائشہ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ وہ روئی مگر کہا، احمد حالات ایسے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، کہ اس کی محبت کمزور تھی۔ غصے، درد اور حسرت میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ بہت روئی مگر میں چلا گیا۔ جدائی کا وہ درد جیسے کوئی چھرا دل میں گھونپ دیا گیا ہو۔ راتیں بے خواب، یادیں ستاتیں۔ میں کمرے میں بیٹھا اور اس کی پرانے میسیجز پڑھتا، روتا۔ عائشہ تم کیوں چلی گئی؟ تنہائی نے مجھے کھا لیا دوستو۔ کبھی پارک جاتا، وہی جگہ دیکھ کر دل ٹوٹتا۔ کبھی اس کی آواز سننے کو دل چاہتا، مگر فون اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی۔ غلطیاں یاد آتی کہ میں نے اس پر بھروسہ کیوں نہ کیا۔ اس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ کھانا نہیں کھاتا، نیند نہیں آتی تھی مجھے۔ رات کو بارش ہوتی تو باہر نکل کر بھیگتا، سوچتا شاید یہ درد حل ہو جائے، مگر نہیں، درد بڑھتا گیا۔ میں سوچتا میری محبت اتنی کمزور تھی کیا، مگر دل کہتا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ پھر بھی جدائی نے مجھے توڑ دیا دوستو۔ مہینے گزرے، میں لاہور سے باہر چلا گیا، ایک جاب کی تلاش میں، مگر یادیں پیچھا نہ چھوڑتی تھی۔ ہر لڑکی میں عائشہ نظر آتی۔ ایک رات بلال کا فون آیا، احمد سب غلط فہمی تھی، عائشہ کے والد نے صرف ٹیسٹ کیا تھا، بھتیجے والا رشتہ جھوٹ تھا، عائشہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ حقیقت سامنے آئی تو دل جیسے پھٹ پڑا۔ میری غلطی، میرا غصہ، سب کچھ مجھے ستاتا۔ میں فوراً واپس آیا، دل میں طوفان مگر امید بھی۔ بلال کے گھر پہنچا، وہ بیلکونی میں کھڑی تھی، وہاں جگہ جہاں اسے پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔ آنکھیں ملتے ہی آنسو بہہ نکلے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا، عائشہ معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی، احمد تمہارے بغیر میں مر رہی تھی۔ ری یونین کا وہ لمحہ جیسے فلم کا کلائمیکس تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو تھاما، بارش پھر سے شروع ہو گئی، مگر ہمارے آنسو خوشی کے تھے۔ دل کی ساری تکلیفیں ایک لمحے میں بھول گئیں۔ وہ بولی، اب کبھی الگ نہیں ہوں گے ہم۔ میں نے کہا، ہاں اب تم میری ہو۔ بلال اور ٹیچر صاحب نے بھی دیکھا اور اس بار مسکرائے۔ غلط فہمیاں ہماری دور ہو گئیں، محبت دوبارہ پھل اٹھی، زیادہ مضبوط، زیادہ گہری۔ پھر وقت آیا جب ہم نے خاندان کو منایا۔ عائشہ کے والد نے کہا، بیٹی تم نے ثابت کر دیا کہ محبت سچی ہے۔ میرے ماں باپ خوش تھے، شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ وہ دن جب میں دولہے کی طرح تیار ہوا، دل میں سکون تھا۔ مسجد میں نکاح ہوا ہمارا، اور جب قاضی نے پوچھا قبول ہے، میں نے 3 بار کہا قبول ہے۔ عائشہ کی آواز آئی، نرم مگر پختہ، کہ قبول ہے۔ اس لمحے لگا شاید ساری زندگی کی جدوجہد، درد، انتظار، سب اس لمحے میں پورا ہو گیا۔ شادی کا وہ خوبصورت سین جہاں وہ دلہن بن کر آئی، سرخ جوڑے میں، آنکھوں میں شرم اور محبت۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل میں کہا، اب ہم مکمل ہیں۔ رات کو جب ہم سب سو گئے، ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ عائشہ تم میری زندگی ہو، وہ بولی، تم میرے سکون ہو۔ شادی کے بعد کے دن ہر صبح اس کے ساتھ اٹھنا، اس کی مسکراہٹ دیکھنا، لگتا ہے اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ ہمارا گھر، ہماری محبت، سب کچھ مکمل۔ وہ جدائی کا درد، وہ غلط فہمیاں، سب نے ہمیں مضبوط کیا۔ آج جب میں اسے دیکھتا ہوں، یاد آتا ہے وہ پہلا لمحہ بلال کے گھر کا، اور دل شکر ادا کرتا ہے کہ محبت نے جیت لیا۔